السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ ابھی اس وقت لاہور میں پچھلے گزشتہ چند دنوں سے بوندا باندی جاری ہے اور یہ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ امید ہے کہ مزید چلے گا۔ میں سوچ رہا تھا بیٹھے ہوئے کہ یہ موسموں کی تبدیلی، یہ بارشوں کا آنا پھر چلے جانا، پھر گرمی کا آنا اور اسی طرح پھر اس کا چلے جانا، یہ سب کی سب جو ہیں وہ اپنے سامنے اپنے خالق کا پتہ بتاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے، تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی ذات اللہ فتہلکوا، او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و خوض کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر تدبر نہ کرو کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حقہ معرفت و حاصل نہیں کر سکتے، لیکن یہ ساری چیزیں، یہ ساری تبدیلیاں، یہ زمین و زمان، یہ کائنات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پتہ ضرور بتاتی ہیں۔ تو اسی حوالے سے ایک ضمناً مسئلہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر غور و فکر کرنے سے منع کیوں کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کوئی عقل انسانی نہیں کر سکتی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ذات کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھیے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں معرفت کامل طور پر اسی وقت رکھتے ہیں جب تک ہم اس کو دیکھ نہیں لیتے۔ یعنی ہم اس چیز کو از ابتدا تا انتہا دیکھیں، اس کو ہر طرح سے سمجھ لیں، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو سمجھ لیا، ہم نے اس کا احاطہ کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کامل طور پر اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو کوئی مثل دیکھ لیا جائے، اور یہاں وہ بھی بات ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مثل ہی نہیں، کوئی مثال ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں بیان فرمایا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ اور تیسری بات کہ نہ تو ہم نے دیکھا نہ اللہ کی مثل ہے، تو کسی نے بتایا ہو کہ اللہ ایسا ہے، اور یہ بھی صورتحال نہیں ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی جب بھی کسی چیز کی معرفت کی جو تین باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے نہیں پائی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہمیں صرف اتنی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے چند صفات کا پتہ ہے، پھر ان صفات کے جاننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمیں تھوڑا بہت علم ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جبار ہے، قہار ہے۔ اس طرح کی جو صفات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں وہ پتہ ہے، اور ہمیں اتنی ہی معرفت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنے کو بھی منع کیا گیا، کیونکہ اس سے گمراہی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ضمناً میں ایک مسئلہ بھی ذکر کرتا چلوں جو کہ ابھی میرے ذہن میں آیا، کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اوپر والا نہیں کہہ سکتے۔ ہم ٹی وی ڈرامے دیکھتے ہیں کچھ لوگ، تو ان کی زبانوں سے یہ کلمات نکل جاتے ہیں، اوپر والا، اللہ اوپر ہے، اس طرح کی باتیں وہ کر دیتے ہیں، جبکہ صحیح اسلامی عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سمت، ڈائریکشن یہ متعین نہیں کر سکتے، یعنی آپ اللہ کو اوپر والا نہیں کہہ سکتے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اوپر ہونا، نیچے ہونا، دائیں ہونا، بائیں ہونا، یہ جسم کی خصوصیات ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جو جسم رکھتی ہے اس کے لیے آپ اشارہ کر سکتے ہیں کہ وہ سامنے ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، اوپر ہے۔ اس کو میں مزید آسان کرنے کے لیے آپ کو صرف سمجھانے کی غرض سے کر رہا ہوں، یہ صرف مثال سمجھانے کے لیے کہ ہم ہوا کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت میں موجود ہوں چھت پہ اپنی فیکٹری کی، یہاں پر آکسیجن بھی ہے، یہاں پر ہوا بھی ہے، لیکن ہوا کی طرف ہم اشارہ نہیں کر سکتے، دیکھو یہ ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بظاہر ہوا کوئی جسم نہیں رکھتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب جسم سے پاک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اشارہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اشارہ تو اس چیز کی طرف کیا جائے کہ جو جسم رکھتی ہو، جو ضخامت رکھتی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جسم نہیں ہے، تو جسم کی خصوصیات سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ اچھا، اب اس بات کی بھی دلیل ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی قسم کی چیز کا کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اس کی ایک عام سی وضاحت یوں سمجھیے کہ اس وقت
میں اپنی فیکٹری میں ہوں، یہاں پر چیئرز وغیرہ بھی بن رہی ہیں۔ اب چیئرز جو بنتی ہیں وہ محتاج ہے، ایک جو چیئرز کی شکل و صورت ہوتی ہے، حیت ہوتی ہے، وہ محتاج ہے، اس کی لیگز لگتی ہیں، اس کے بازو لگتے ہیں، اس کے اندر سیٹ لگتی ہے، پوشش ہوتی ہے، پھر جا کے ایک شکل بنتی ہے، تو ہم اس کو نام چیئر کا دے دیتے ہیں۔ اگر آپ اس چیئر کی لیگ کو الگ رکھ دیں، پوشش کپڑے وغیرہ کو الگ رکھ دیں اور زمین پہ پڑی ہوں چیزیں ان کو ترتیب نہ دیا ہو تو آپ اس کو چیئر نہیں کہتے۔ مثال اس کی مزید سمجھیے، چائے ہے۔ اب چائے جو ہے اس کے اندر پتی ہے، دودھ ہے اور اسی طرح چینی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو چائے بنتی ہے۔ تو چائے محتاج ہے اپنے ہونے میں دودھ، چینی، پتی کی۔ یہ تینوں چیزیں ملیں گی تو چائے ہوگی، یعنی چائے تب تک نہیں چائے کہلائے گی جب تک یہ تین چیزیں نہ مل جائیں۔ تو چائے محتاج ہوئی اپنے پائے جانے میں ان تین چیزوں کے۔ تو ہر وہ چیز جو جسم رکھتی ہے وہ محتاج ہوتی ہے اپنے اجزاء کی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم جسم مان لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اجزاء کا محتاج ٹھہرے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہمیں عقیدہ رکھنا کیا چاہیے، یعنی ہم اگر اللہ کو اوپر والا نہیں کہہ سکتے تو ہم کیا کہیں؟ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں اتنا ہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے اپنی شان کے مطابق۔ اس کے لیے ہم سمت، ڈائریکشن وغیرہ متعین نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقائد اہل سنت پہ کاربند فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔